اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے ایک بڑا ٹو دی پوائنٹ سوال پوچھا، بالکل سیدھا صاف، ایک صاف بات پوچھا یا رسول اللہ، اس نے پوچھا یا رسول اللہ ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ کیسے ٹو دی پوائنٹ سوال کیا، کوئی لمبی بات نہیں، حاضر ہو کے پوچھا ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے۔ سوال کیا تھا؟ ہم جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا اپنی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے ذریعے۔ سبحان اللہ، کتنی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو بتایا گیا، لیکن آج ہماری آنکھوں کے سوتے خشک ہیں، نچوڑتے بھی ہیں تو آنکھ سے آنسو باہر نہیں آتا، پتھر ہو چکے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے لکھا انسان قرآن پڑھے اور روئے، یہ قرآن کی شان ہے، صحابہ کا بھی طریقہ یہی تھا، لیکن انسان قرآن پڑھے اور رونا نہ آئے، فرمایا فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، یہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گیا۔ جس کو یاد الہی میں، محبت الہی میں، خوف خدا میں رونا نہ آئے، یہ بڑی مصیبت میں گرفتار ہے، یہ بندہ بڑے مشکل میں گرفتار ہے۔ فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ، جب دل کی جگہ سینے میں سل ہو پھر آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ ایک اور حدیث کے اندر وہی بات پھر نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جہنم کی آگ اس آنکھ کو چھو ہی نہیں سکتی جو خوف خدا کی وجہ سے روئی ہو۔ حضرت نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی کی آنکھ سے آنسو اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتے ہیں۔ اگر وہ آنسو بہہ پڑے اس کے چہرے پر آ جائے، اللہ تعالیٰ اس چہرے کو قیامت کا دن ذلیل و رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ آنکھ سے آنسو نکلا، اللہ جہنم سے بچا لیں گے۔ وہ آنسو اتنے تھے کہ چہرے پر آ گئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس چہرے کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اور فرمایا اگر کسی جماعت میں کئی لوگ، کافی لوگ، بڑی جماعت بھی ہے، ایک بھی رو پڑا، اس ایک اکیلے کے رونے سے اللہ پوری جماعت کی مغفرت فرما دے۔ کسی ایک کا رونا بھی قبول ہو جائے تو جماعت کی برکت یہی ہے، اس لیے جماعت کی نماز پڑھتے نا، کسی ایک کی قبول ہو گئی تو ساروں کی انشاءاللہ تعالیٰ قبول۔ اللہ تعالیٰ اتنے قدردان ہیں۔ اور فرمایا کہ ہر عمل کا وزن ہوتا ہے، ہر عمل کا ثواب ہوتا ہے، سوائے انسان کی آنکھوں سے نکلنے والے ندامت کے آنسوؤں کے، کہ ان آنسوؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جہنم کے سمندروں کو بجھا دیتے ہیں۔ خوف خدا کی وجہ سے آنکھ سے آنسو نکلا، اس آنسو کی وجہ سے اللہ رب العزت جہنم کی آگ کے سمندروں کو بجھا دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ہر چیز کا وزن ہوتا ہے سوائے گناہ گار کی ندامت کے آنسو کے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم بندے کے ہر عمل کو تولتے ہیں سوائے گناہ گار کی ندامت کے آنسوؤں کے، کہ ہم ان کو میزان میں تول ہی نہیں سکتے، ان کا وزن اتنا بھاری ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہم بندے کے ہر عمل کو تولتے ہیں، وزن کرتے ہیں سوائے گناہ گار کی آنکھ سے نکلے ہوئے آنسوؤں کے، کہ ہم میزان میں اس کو تول ہی نہیں سکتے، وہ میزان میں اتنے بھاری ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام مسجد سے باہر تشریف لائے تو کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ سلام کیا، پھر فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے آپس میں ہنس رہے تھے، فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور موقع پہ بھی نبی علیہ السلام جب باہر آئے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہنس رہے ہیں، اس وقت بھی نبی علیہ السلام نے ذرا زیادہ تفصیل سے بات کی، فرمایا خبردار اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں تو تم زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ لوگ ہنس رہے تھے، آپ نے منع کیا کہ خبردار جو میں جانتا ہوں اگر تم وہ جانتے ہوتے تو زیادہ روتے اور تھوڑا ہنستے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وہ 5 نصیحتیں بتائیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جدائی کے وقت کی تھی۔ ملاقات تو ہوئی تھی نا،
پھر جدائی بھی ہوئی تھی، تو جدائی کے وقت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ کچھ نصیحت کر دیجئے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے 5 نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کی۔ پہلی نصیحت، اے موسیٰ آپ جھگڑے سے بچیں، جھگڑے سے بچیں۔ دوسری بات کی، بغیر حاجت کے مت چلا پھرا کریں، کوئی ضرورت ہو، کوئی مقصد ہو، پھر بندہ گھر سے باہر نکلے، کہیں جائے، بلا وجہ باہر نکلنا چلنا پھرنا مناسب نہیں۔ تیسری بات، اے موسیٰ تعجب کے بغیر مت ہنسے، ہاں کوئی تعجب کی بات ہو گئی، انسان بے اختیار ہنس پڑا تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ عادتاً مت ہنسا کریں۔ اور چوتھی بات بتائی کہ اے موسیٰ خطا کاروں کو، گناہ گاروں کو ان کے گناہوں پر، ان کی خطاؤں پر عار نہیں دلانا، شرمندہ نہیں کرنا۔ اور 5ویں بات فرمائی، اے موسیٰ اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے سامنے رونا چاہیے۔ یہ 5 نصیحتیں اصل میں تو یہ ہمارے لیے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اور تمام انبیاء معصوم ہیں، پاک ہیں، یہ نصیحتیں تو ہمارے لیے۔ 5 کا نصیحتیں کون سی؟ جھگڑے سے بچنا، بغیر ضرورت اور حاجت کے کہیں آنا جانا، بلا وجہ نہیں نکلے میں، روڈ کا لائسنس لے کے نکلے میں، ون ویلنگ ہو رہی ہے، گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں بلا مقصد بلا وجہ، یہ مناسب نہیں۔ تو جھگڑے سے بچنا، بغیر حاجت کے مت کہیں جانا، اور تعجب کے بغیر ہنسنا، یہ سب مناسب نہیں۔ اور کسی گناہ گار کو اس کی گناہ کے اوپر عار نہ دلانا، شرمندہ نہ کرنا، اور گناہوں پہ روتے رہنا۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے مزید بات کہی، فرمایا زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد بہت اہم 3 باتیں ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام نے، فرمایا جو اپنی جوانی پہ ہنسے گا اس کو بڑھاپے پہ رونا پڑے گا، جو اپنی مالداری پہ ہنسے گا اس کو اپنے فقر پہ رونا پڑے گا، جو اپنی زندگی میں ہنسے گا موت پہ رونا پڑے گا۔